बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म हदीस और उसूल हदीस का आज सबक नंबर 129 है। आज के सबक का उन्वान है अल्लाह का ज़िक्र और अस्माउल्लाहिल हुस्ना का तज़किरा। आज के सबक में हम अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की फ़जीलत बयान करेंगे और साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला के जो अस्मा है उससे मुतालिक जो हदीस है उसकी तशरीह करेंगे। ज़िक्र से मुतालिक हदीस का ज़िक्र चल रहा था, बल्कि फ़ज़ाइल से मुतालिक हदीस का ज़िक्र चल रहा था। इससे पहले सबक में हमने उस हदीस की तशरीह की जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुसलमान भाई की मदद करने के बारे में तरगीब दी थी। उसमें हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस का ज़िक्र किया था, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस, नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस का ज़िक्र किया था। और हदीस शरीफ में ये अल्फाज थे कि मोमिन वो इमारत की तरह है, और इसी तरह दूसरी हदीस में है कि मोमिन जिस्म की तरह है। उन अहादीस की हमने तशरीह की थी। आज के सबक में हम ज़िक्र से मुतालिक हदीस, दुआ और तौबा और इस्तिग़फ़ार से मुतालिक हदीस ज़िक्र करेंगे और साथ अस्माउल्लाहिल हुस्ना के बारे में तफसील ज़िक्र करेंगे। किताबुल ज़िक्र व दुआई व तौबती वल इस्तिग़फ़ारी बाबुल हस्सी अला ज़िक्रिल्लाहि तआला। हदीसु अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला अना इन्द ज़न्नि अब्दी बी व अना मअहु इज़ा ज़करनी फ़इन ज़करनी फ़ी नफ़्सी ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी व इन ज़करनी फ़ी मलइन ज़करतुहु फ़ी मलइन ख़ैरिन मिन्हु व इन तक़र्रब इलैया तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअन व इन तक़र्रब इलैया ज़िराअन तक़र्रबतु इलैहि बाअन व इन अतानी यमशी अतैतुहु हरवलतन। अख़रजहुल बुख़ारी फ़ी किताब तौहीद बाब क़ौलिही तआला व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह। ज़िक्र इलाही, दुआ, तौबा और इस्तिग़फ़ार के मसाइल। पहला हिस्सा है अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की फ़जीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, और जब भी वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ हूँ। बस जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और जब वो मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं उससे बेहतर यानी फ़रिश्तों की मजलिस में उसे याद करता हूँ। और अगर वो मुझसे एक बालिश्त करीब आता है तो मैं उससे एक हाथ करीब हो जाता हूँ, और अगर वो मुझे एक हाथ करीब आता है तो मैं उससे 2 हाथ करीब हो जाता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आ जाता हूँ। तो बहरहाल इसमें ज़िक्र की फ़जीलत आ गई है। दूसरी हदीस है बाब अस्माइल्लाहि तआला व फ़ज़्ल मन अहसाहा। हदीस अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह तिस्अतन व तिस्ईन इस्मन इन्न लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईन इस्मन मिअतन इल्ला वाहिदन मन अहसाहा दखलल जन्नह व ज़ाद फ़ी रिवायतिन उख़रा व हुवा वित्रुन युहिब्बुल वित्र। अख़रजहुल बुख़ारी फ़ी किताब शुरूत बाबु मा यजूज़ु मिनल इश्तिरात व फ़ी किताब दावात बाबु लिल्लाहि मिअतु इस्मिन गैर वाहिद। अल्लाह ताला के पाकीज़ा नाम और उनको याद करने की फ़जीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, एक कम 100। जो शख्स भी उन्हें याद करेगा जन्नत में जाएगा। और एक दूसरी रिवायत में इजाफ़ा है कि अल्लाह ताक़ है और ताक़ को पसंद करता है। तो इस हदीस की ज़रा ज़्यादा तशरीह करते हैं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला के नामों का ज़िक्र है। तो मज़कूरा हदीस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों का ज़िक्र है। फरमाया गया है कि अल्लाह के 99 नाम हैं। यहाँ 99 नामों से सिफ़ाती नाम मुराद है। लफ्ज़ अल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम करार दिया गया है और बाकी नाम सिफ़ाती है। ज़ेर नज़र हदीस नबवी में नामों की तादाद का ज़िक्र तो है, लेकिन नाम मज़कूर नहीं। जामे तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा, सही इब्न खुज़ैमा, बैहक़ी और मुस्तदरक हाकिम वग़ैरह की कुछ रिवायात में बाकायदा नाम भी ज़िक्र किए गए हैं। अलबत्ता मुहद्दिसीन का इस चीज़ में इख्तिलाफ़ है कि इन रिवायात में जो नाम मज़कूर है क्या वो वाक़ई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, या ये रावियों ने बतौर तशरीह और वज़ाहत के अपनी तरफ से ज़िक्र किए हैं। यहाँ पर यह भी ख्याल रहे कि इन मुख्तलिफ़ रिवायात में जो अस्माए इलाही मज़कूर है उनमें बाहम कई फ़र्क भी है और इनकी इस्नाद भी ज़ईफ़ है।
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام 99 ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اس کے بارے میں مذکورہ حدیث میں اگرچہ ناموں کی تعداد 99 مذکور ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ اسماء الہی 99 سے زائد نہ ہوں، لیکن ہمیں مختلف کتابوں میں 99 سے کئی زائد نام ملتے ہیں۔ علماء محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حدیث میں اللہ رب العزت کے کل ناموں کی تعداد مذکور نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 99 ایسے ہیں کہ جن کو یاد کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ 99 کون سے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ کل ناموں کی تو وہ بھی بے انتہا اور بے شمار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی صفات بے شمار ہیں۔ جب صفات بے شمار ہے تو ظاہر ہے صفاتی نام بھی بے شمار ہے۔ مزید یہ بھی ہے کہ حدیث میں اگرچہ ناموں کی تعداد 99 مذکور ہے، لیکن چونکہ کسی صحیح حدیث میں ان 99 ناموں کی واضح تعین نہیں ہے اور جن روایات میں نام مذکور ہے وہ اسناد کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے اور ان میں ناموں کا باہم اختلاف بھی موجود ہے، اور یہ بھی خیال ہے کہ شاید یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے اور راویوں نے اپنی طرف سے بطور وضاحت و تشریح ذکر کیے ہیں، لہٰذا مختلف علماء نے اپنے اپنے طور پر قرآن و حدیث سے اللہ رب العزت کے نام اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں انہوں نے بہت سے نام ذکر کر دیے ہیں۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کون سے 99 نام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے کہ جن کے یاد کرنے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو ناموں کو یاد کرنے سے متعلق جو بشارت دی گئی ہے، اب کسی صحیح حدیث میں جب ان ناموں کی تعین نہیں ہے تو کس طرح یاد کیے جا سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح حدیث میں کہ جمعے کے روز قبولیت کی ایک گھڑی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ کون سی گھڑی ہے، اور قرآن حکیم میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن یہ وضاحت قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ اس طرح یہاں بھی ان مخصوص ناموں کو یاد کرنے کی فضیلت تو ذکر کی گئی ہے، لیکن نام ذکر نہیں کیے گئے۔ جمعے کی اس مخصوص گھڑی کے نہ بتلانے میں یہ حکمت ہے کہ اس گھڑی کی امید میں بندہ سارا دن بارگاہ الہی میں دامن پھیلانے کی طرف متوجہ رہے گا۔ لیلۃ القدر کے نہ بتلانے میں یہ حکمت ہے کہ اس رات کی امید میں بندہ سارا سال عبادت میں مشغول رہے گا۔ اسی طرح نام ذکر نہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ناموں کو پا لینے کی امید میں بندہ زیادہ سے زیادہ نام تلاش کرنے، انہیں یاد رکھنے اور ان ناموں کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعائیں کرنے میں مشغول رہنے کی کوشش کرے گا۔ پھر آپ نے حدیث میں دیکھا ہوگا، حدیث میں ایک ٹکڑا ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تبارک و تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس جملے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ طاق ہے سے مراد اللہ کی وحدانیت ہے۔ اللہ طاق کو پسند کرتا ہے کہ مراد کے حوالے سے مختلف علماء کرام نے کئی باتیں ذکر کی ہیں۔ اس کی سب سے ظاہر اور واضح مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے لیے وحدانیت کو ہی پسند کرتا ہے اور اسے یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے ساتھ غیروں کو شریک کیا جائے۔ نمبر 2، اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ عبادات اور شرعی امور میں اللہ رب العزت کو طاق عدد پسند ہے، اسی لیے ہم بہت سی عبادات اور شرعی امور میں دیکھتے ہیں کہ طاق عدد پایا جاتا ہے، مثلا نمازوں کا 5 ہونا، وطروں کا 3 ہونا، میت کے کفن کے لیے مرد کے لیے 3 اور عورت کے لیے 5 کپڑے مقرر ہونا، وضو میں مسح کا 1 دفعہ ہونا اور دھونے والے اعضاء کو 3 دفعہ دھونے کی تاکید وغیرہ۔ تیسرا معنی وطر کا یہ ہے کہ بعض حضرات نے اس سے صلاۃ وطر مراد لیے ہیں، وطر کی نماز، اور چوتھا یہ ہے کہ اس سے نماز جمعہ یا جمعے کا دن یا یوم عرفہ مراد لیا ہے کہ یہ سب ایک ایک ہے۔ اس سبق کی جو آگے 2 حدیثیں ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ باب العزم بالدعاء ولا يقل ان شئت، حدیث انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلیعزم المسألة ولا يقولن اللهم ان شئت فاعطني فانه لا مستکرہ له، اخرجہ البخاری فی کتاب الدعوات باب لیعزم المسألة فانه لا مکرہ له۔
یوں دعا کرنا منع ہے کہ اگر چاہے تو ایسا کر دے، بلکہ بالجزم دعا کرے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی اس طریقے سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس طرح کر دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے قطعی طور پر مانگے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے. اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حدیث ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المسألة فإنه لا مکرہ له. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت بیان کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ بھی اس کے قریب ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر دعاؤں میں اسماء اللہ الحسنہ کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ جو دعا کرے تو وہ قبول ہوتا ہے. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کون سے ہیں، تو بعض حدیثوں میں 99 نام آئے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل بیان کی کہ اس سے زیادہ نام بھی ہے. اور پھر ناموں کو یاد کرنے کے بارے میں ہم نے تفصیل بیان کی. اور پھر جو حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، اس کے 4 معانی ہم نے بیان کر دیے. اس کے بعد پھر آخر میں دعا سے متعلق ایک ادب ذکر کیا کہ جب کوئی دعا کرے تو بالجزم دعا کرے، یقین کے ساتھ دعا کرے، اور وہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کرے کہ یا اللہ تو اگر تو نے کرنا ہے تو اس طرح کر دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی دعا پر پورا یقین نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگلے سبق میں ہم موت کی تمنا سے متعلق جو ممانعت بیان کی گئی ہے اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ.